अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल असर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर, कसम ज़माने की, इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लफ़ी, यकीनन, खुसर, खसारे में है, इल्ला सवाए अल्लज़ीना, इन लोगों के जो आमनु ईमान लाए, व अमिलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक, व तवासो, और एक दूसरे को तलकीन की, बिल हक की, व तवासो, और दूसरे को एक दूसरे को तलकीन की, बेसब्र, सब्र की। तो सूरत ज़लज़ाल में आपने देखा कि अमाल सामने ले जाएँगे और उसके पीछे देखा जाएगा कि नीयत क्या थी, सीनों के राज़ क्या थे। अगर पहाड़ जितनी भी नेकियां की होंगी, अंबार लगे होंगे, तो वो बड़े-बड़े नेकियां देखकर 3 बार कुरान में आया कि वो लोग तो खुशी के मारे आगे लपकेंगे, लेकिन वो जैसे हवा में राख उड़ा दी जाती है, इस तरह वो सुराख की मानंद होंगे। सूरत नूर, सूरत इब्राहिम, और उसमें जो नक्शा खींचा गया हमने देखा। फिर सूरत तकासुर और हुमाज़ा में आप देखें कि इनका तकाबुल होगा, आपस में सूरतों का जो रब्त होगा, इनको आपस में बहनें भी कहा जाता है। फिर इनके दरमियान में आप देखें कि सूरतुल असर आ गई है। अब 4 सूरतों का पहला जोड़ा था जो अब हमने आज अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म की हैं। सूरत असर आ गई, लेकिन हुमाज़ा का जोड़ा तकासुर के साथ फिर उसकी निस्बत आएगी, रब्त आएगा उसमें। तो ये अपनी अज़मत के लिहाज़ से, जामियत के एतबार से ये अलग सूरत है। इस सूरत को वो मुकाम हासिल है जो सूरतुल फातिहा को हासिल है। जिस तरह सूरतुल फातिहा का कोई जोड़ा नहीं है, इसी तरह इस सूरा का भी कोई जोड़ा नहीं है। ये है तो समझ लें कि ये पूरे कुरान का निचोड़ है। जैसे कोई हार होता है ना, तो उसके दोनों तरफ मोती होते हैं, या सोने की चेन होती है और दरमियान में पेंडेंट होता है ना, या कोई कीमती हीरा लगा होता है, या जैसे अंगूठी होती है तो उसके अंदर कीमती नगीना लगा होता है और आसपास छोटे-छोटे नग लगे होते हैं। सूरतुल असर का मुकाम ये है, ठीक है? हमने सूरतुल ज़लज़ाल को देखा, सूरत कासर भी हमने पढ़ी, और अब ज ज ऐसा है कि इन तमाम सूरतों की एक अपनी तासीर है। तो इल्मी नुकात भी हैं इसमें, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र आप करें तो बहुत तासीर मिलेगी, बहुत यानी इंसान के अमल बदलेंगे, इंसान अपने आप को सही करेगा। तो कुरान को तो कोई अबूर नहीं कर सकता। इसका यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई यानी ऐसा नहीं है कि पहुँच सके, अगर कोई कहे तो ये कुरान की तौहीन होगी। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, जिस शख्स के दिल में ज़रा बार भी रमक होगी कुरान से, इन आयात से, वो डर जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान जो है खसारे में है। खसारा कहते हैं टोटली बैंकरप्ट को। सिवाय वो लोग जो 4 मंजिलें तय कर लें। इंसान अपना जायज़ा ले कि मैं इस मियार पर उतर रहा हूँ या नहीं। इस सूरह में आप देखेंगे अंज़ार, खबरदार करना, अपने क्लाइमेक्स को पहुँचा हुआ है। असर, ऐन, स्वाद, रा, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ कहते हैं असर की नमाज़ सलातुल वुस्ता, जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। कुछ कहते हैं ये असर का वक़्त है। हलचल जिस वक़्त में मच जाती है, ये बहुत थोड़ा-सा वक़्त होता है। पुराने ज़माने में ने और आजकल आप देख लें कि आजकल तो हमारे शहर ना शाम के वक़्त जवान होते हैं, रौनकें लगती हैं। पुराने ज़माने में ये शहर उस टाइम पे वीरान हो जाते थे, और परिंदे भी इस टाइम पे अपने-अपने घोंसलों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वैसे भी ये टाइम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। मौलाना फ़राई रहमतुल्लाह ने असर और दहर का मुकाबला किया। सूरत दहर हमने पढ़ी थी 29 पारे के आखिर में, कि इंसान को अल्लाह ताला ने कहा था कि ज़माने में से तुम्हारे ऊपर वो वक़्त नहीं गुज़रा। तो अब असर और दहर का उन्होंने तकाबुल किया है। अरबी ज़बान में इन दोनों लफ्ज़ों में ज़माना और कौनो मकान पाया जाता है। असर में ज़माने का फैलाव है। जैसे कोई तेज़ हवा, तेज़ आंधी चलती है ना, ये ज़माना भी तेज़ी से उस तरह गर्दिश कर रहा है, ये वक़्त जो है भाग रहा है, और हम लापरवाही में समझ रहे हैं कि ज़माना रुका हुआ है। हर रोज़ हम अपनी कब्र की तरफ रास्ता तय कर रहे हैं, और हर रोज़ ये फ़ासला हमारा जो है कम हो रहा है। दिल की जो हर धड़कन है हमें कब्र के करीब कर रही है। ज़मान और मकान अलग चीज़ें नहीं हैं, वक़्त, कायनात, और आइंस्टाइन ने जो नज़रिया दिया था 1905 में, वो भी सामने आता है। वो कहते हैं कि टाइम इज़ अ 4 डायमेंशंस ऑफ स्पेस।
جس طرح کمرے کی ایک لمبائی چوڑائی اونچائی ہوتی نا، خط کھینچے 3 خط لکیریں آپ بنائیں گے، زاویہ بنائیں گے، تو چوتھے خط کا جو لکیر کا تصور ہم نہیں کر سکتے جو تینوں کو لے کر آ کے ملے، یہ تینوں اس سے مل کر اپنا زاویہ بناتے ہیں۔ سورۃ دہر میں جو اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ دہر کو گالی نہ دے، وہ اللہ ہے، یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث قدسی ہے مسلم اور بخاری میں، ابن آدم زبانے کو گالی دیتا ہے اور حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ تو وقت جو ہے اسپیس کی 4 ڈیمینشن ہے، اسپیس کی جو چوتھی ڈیمینشن ہے یہ وقت ہے، یہ نظر نہیں آتا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یہ اس حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ایک خط ایک ڈیمینشن ہے، اس کی لمبائی چوڑائی ہے، ایک لائن لگتی ہے، دوسرا خط لگتا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے یہ میری باتیں تھوڑی سمجھ نہ آئے، یہ خط لائنیں لگانا اور ہر نقطے پر اس کی وہ لمبائی چوڑائی کا حساب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر جو جگہ ہوتی ہے اس کی ایک سرفیس ہوتی ہے، سطح ہوتی ہے، تو اس سے اس کی لمبائی کو اونچائی کو انسان دیکھ لیتا ہے۔ اب انسان زمین کے ساتھ لگا ہے تو اوپر اونچائی جو ہے نا ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی تیسرے ڈیمینشن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کو سورۃ ملک میں کہا فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَحْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ یہ جاندار جو اوندے منہ زمین کے ساتھ لگے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اب ان کی آنکھیں تو اوپر کو ہے ہی نہیں، زمین کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور ایک بندہ کھڑا ہے اوپر کو دیکھ سکتا ہے، تو اب کون اپنی منزل کو دیکھ سکے گا؟ تو یہ اس میں بھی بتایا گیا۔ تو اس کو انہوں نے ہمارے کہتے ہیں اندر نا تصور میں یہ 3 ڈیمینشن ہے، لمبائی چوڑائی اونچائی گہرائی نا، تو یہ اونچائی اور گہرائی ہم دونوں چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، چوتھی ڈیمینشن کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اور یہ چوتھی ڈیمینشن جو ہے یہ وقت ہے اس کائنات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا الگ وجود ہے، تو اللہ نے زمانے کے ساتھ نسبت کی ہے حدیث قدسی میں کہ میں ہی داہر ہوں، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر لحظہ، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پارٹیکلز جو ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ اس کائنات کے ساتھ موجود ہے، علم کے اعتبار سے اللہ کا ایک اپنا وجود ہے۔ اب دیکھیں آج کل کی فزکس جو ہے نا اس میں بہت ترقی کر رہی ہے، جیسے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں اتبع سببا، تو سببا کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسپیس میں جو پورٹل جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ مراد ہیں۔ پھر انہوں نے فزکس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس ٹائم سے وہ جا رہے ہیں ٹائم ٹریول مشین میں نا، کہ انسان فیوچر میں جا سکتا ہے، پاسٹ میں جا سکتا ہے۔ تقریباً 100 سال سے تو ہالی ووڈ بھی اس کے اوپر موویز بنا رہا ہے، بیک ٹو دا فیوچر، بیک ٹو دا پاسٹ، اس کے اوپر آپ نے دیکھی ہو ڈاک والی وہ بچے والی موویز بھی آپ نے اگر دیکھی ہو، جو اسپیشل کار بنا کے تو کبھی فیوچر میں جا رہے ہیں، تو کبھی اپنی ماں کو موت سے بچا رہا ہے، اور کبھی یہ پاسٹ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف فلموں کی حد تک گئے، انہوں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نا قرآن سے حدیث سے ہمارے پاس یہ پروف موجود ہے، دلیل موجود ہے کہ انسان ٹائم میں ٹریول کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سپارہ شروع ہوتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، تو آپ کو معراج کا جو سفر کرایا گیا تھا وہ جو فیوچر کا سفر تھا، اس میں آپ کو جنت دوزخ کے نظارے کرائے گئے، لوگوں کو عذاب ہو رہے تھے، تو آپ کو وہ فیوچر دکھائی گئی تھی نا، تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ دس از پارٹ آف اسلام، ٹھیک ہے۔ اور دہر جو کہتے ہیں یہ ایبسولوٹ ٹائم ہے، اس لیے وہاں ہینم من الدہر آیا ہے۔ تو کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کچھ چیز بھی نہ تھا؟ قرآن میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا ہے، وقت آیا ہے، اسی طرح نہیں آیا تو ایک سورہ پوری دہر آئی اور ایک سورت عصر آئی ہے۔ پتہ چلتا ہے دہر اور عصر کے درمیان بہت گہری نسبت ہے۔ آخری گروپ میں 6 صورتیں بنتی ہیں، انسان کا لفظ آیا ہے، دہر کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ سورۃ انفطار میں انشقاق میں یا ایھا الانسان آیا تھا، تو یعنی بڑی اس سے حقیقتیں کھلتی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان آیا فی احسن تقویم، لا اقسم بہذا البلد آیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، پچھلی ویک کی آپ یاد کر لیں۔ تو ان 4 صورتوں کے بعد یہ آخری سورہ جو ہے عصر آئی ہے، ان الانسان لفی خسر، تو پھر یعنی
वो आइंस्टाइन का जो एरा है ना उसको इसके साथ लाते हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि क़यामत के दिन, वही तीसरी बार मैं आपको बता रही हूँ कि इंसान के कदम नहीं हिलेंगे जब तक के 5 सवालों के जवाब ना दे दे। तो इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, या अय्युहल इंसान कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तो फिर क्या होगा, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव ईशतन रादिया। फिर आया वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। तो ये होगा। तो अब इन्होंने इसको ना किया है टाइम जो है ना, इसके लिए उन्होंने किया है कि ज़माने की कसम ज़माना गवाह है, बात सच्ची है, कसम खाई जा रही है बात को साबित करने के लिए। फिर सवाए इल्लल लज़ीना आमनू, जो तीसरी आयत में हल मौजूद है, अल्लाह ताला ने हल बता दिया कि नहीं, रास्ता मौजूद है अब्दी तबाही से बचने के लिए। असल में ये 4 चीज़ें नहीं, ये एक ही चीज़ के सारे फल हैं, फ्रूट हैं। जैसे आम की गुठली होती है ना, ज़मीन में बोते हैं तो 2 कोंपने निकली है, पौधा बनता है, दरख्त बनता है, तो उसके बाद फिर आम लगने लगते हैं। तो गुठली के अंदर सारा जो प्रोग्राम किया होता है, इस एतबार से ईमान के अंदर जो ईमान की गुठली है ना, उसमें अमले सालेह व तवासो बिल हक व तवासो बिस्सब्र मौजूद है। सूरत हामीम सजदा की आयत में इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लुल मलाइकतु अलैहिम नहनु औलियाउहुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह का जो आया है ना, तो ये पैगाम वलायत होता है। इस मर्तबे की शर्त है ईमान पर इस्तिकामत हो, अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह की रबूबियत पर ईमान हो। कुरान ईमान के साथ अमल साला का जिक्र जरूर करता है, चूंकि इंसान आफियत पसंद है, बहाना बनाना चाहता है, जिम्मेदारी से भागना चाहता है, इसलिए फरमाया कि बातिल कुरान के आगे से पीछे से आ नहीं सकता। यही वजह है कि हर जगह कुरान में ईमान के साथ आप देखते हैं कि अमल सालिया का जिक्र आता है। अमाल में इंसान की इनफरादी नेकियां हैं, इनमें आप देखें कि इंसान जो है मुश्किल रास्ते भी आते हैं, तकलीफें भी बर्दाश्त करता है। तो चारे चीज़ों जो है लाज़ुम मलज़ूम है, जैसे कि आप कहीं जा रही हैं और उस रास्ते पर ये 4 स्टेशंस आएँगे। ये सिराते मुस्तकीम है, इस सिराते मुस्तकीम पर ये 4 स्टेशन हैं। हर हालत में ये स्टेशन आएँगे अगर हमारा ईमान सच्चा है और हकीकी है। अमले साला जो है, सालिया जो है, ये धोखा नहीं है। अगर हम अमले सालिया कर रहे हैं तो फिर वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र भी होगा। अमले साले अपने तक हरगिज नहीं, अगर किसी के कोई नेक होगा ना, अमले साले करने वाला बंदा मुखलिस होगा, तो इस अमल को वो अपने तक हरगिज रोक कर नहीं रखेगा, इसमें वो दूसरों को भी शामिल करेगा। हर मामले में सलीमुल फितरत आदमी का ये मामला होता है, उस मामले की तह तक पहुंचता है। वो यानी जो भी करेगा, मशवरा करेगा, कोशिश करेगा, हकीकत तक पहुंचेगा, उसको कबूल करेगा, चाहे वो बात उसके अपने खिलाफ हो, उसके वालिदैन के खिलाफ हो, उसके सगे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, वो हक के साथ फैसला करेगा। कोई भी बात होगी, वो एक तरफ झुकेगा नहीं। अगर किसी खौफ की वजह से साथ ना दिया तो वो हक अदा नहीं करेगा। फिर इसका ऐलान करो, खौफ की वजह से दब कर नहीं रहो। यानी वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र जो है ना, ये खुला मुखल्ला करना चाहिए। हक को जाहिर करो, हक को बर्दाश्त करो। ईमान और अमल साले के साथ रब्त होना चाहिए। असल नेकी की बात ये है, तवासी भी अमल है, हक का ऐलान भी है, हक को बर्दाश्त करना भी है। अमल क्या है, सवाल पैदा होता है, क्या अमल ईमान में अजाफी शे है, कोई फालतू चीज है? तो बात बहुत जाहिर है कि नुमाइयां है। ईमान घटता और बढ़ता रहता है। ईमान के बारे में उल्मा के मुख्तलिफ जो है ना राय एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं। ईमान अमल का जुज है या नहीं, इसके 2 हिस्से हैं। अब इसमें उन्होंने इसके 4 ग्रोह बनाए गए हैं। जैसे 4 ग्रोह हैं जो अमल को ईमान का लाजुम जुज समझते हैं, और कुछ हैं जो अमल को ईमान से खारिज कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप ना एक जीरो दरमियान में लगाए ना, पॉइंट रखें, उसके लेफ्ट और राइट पे आप रखें। इन उल्मा के उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं और फिर ग्रो रखे हैं। जो भी जीरो से लेफ्ट से दूर होगा ना, जीरो से, तो वो एक्सट्रीम ही ग्रो बन जाएगा। यानी बाएं तरफ इंतहाई गुमराह फिरका जो है, खवारिज आ जाता है। वो कहता है अगर गुनाह कबीरा हो गया तो इस्लाम से खारिज हो गए हैं, मुर्तद हो गए हैं, इसका खून माल जान हलाल होगा, ये दलू दलालम बहीदा हो गए हैं।
پھر جو اس کے زیرو کے قریب دوسرا جو گروہ ہوگا وہ معتزلہ آ جاتا ہے، یہ درمیانی فرقہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایسا بندہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ یہ کفر نہیں، وہ ایمان سے تو خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. اب جو زیرو کے قریب آئے گا نا، لیفٹ ٹو دا سینٹر جو ہوگا، اس میں ائمہ اکرام، امام مالک، شافعی، امام احمد، محدثین کی پوری جماعت آتی ہے. ان کا موقف ہے عمل ایمان کا جز ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے، انسان اس سے بالکل ختم نہیں ہوتا، نفی مکمل نہیں کرتا. اسے امام تیمیہ نے بھی یہی کہا ہے، ایمان کی کچھ نہ کچھ رمق انسان کے اندر باقی رہتی ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ماننے والے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے. تو بد عملی کی سزا انسان کو ملے گی، آخر کار نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ تو اب ایک طرف ہے. دوسری طرف جو لیفٹ پہ ایکسٹریمیسٹ جو آ جاتے ہیں نا، کرامیہ کا آ جاتا ہے گروہ، جس نے شہادت کا کلمہ پڑھا صرف زبان سے، وہ جنت میں جائے گا. آپ دیکھیں کتنی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مل رہی ہے آپ کو، یعنی ایک میں آپ کو زیادہ ایکسٹریم مل رہی ہے، ایک وہ زیادہ نیچے آ رہا ہے. پھر مرجیہ ہے، وہ کہتے ہیں ایمان ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کچھ نہیں کریں گے. اور سینٹر میں امام حنیفہ آ جاتے ہیں، ایمان علیحدہ ہے اور عمل علیحدہ ہے. تو امام بخاری اور امام حنیفہ دو باتیں کرتے ہیں. عمل کی بنیاد ہر کسی کو، یعنی عمل کی بنیاد پر ہر کسی کو آپ کافر نہ کہو، وہ گناہ گار ہوگا. نماز کا جو تارک ہے وہ کافر نہیں ہے، نماز کا منکر جو ہے وہ کافر ہوگا. تو اسلام کی بنیاد میں شہادت کا کلمہ آ جاتا ہے. قیامت کے دن ایمان معتبر ہوگا جو دل کے ایمان کے ساتھ دنیا میں، یعنی کوئی کسی کے دل میں ایمان تو دیکھ نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ دل کے ایمان کے ساتھ جو آیا وہ معتبر ہوگا. تو وہ تو قیامت کے دن اصطلح ما فی الصدور ہوگا، علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے. تو وہ تو تصدیق جو ہے نا دنیا میں تو نہیں، وہاں پر ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کا ایمان کامل ہے. ایمان کے بھی درجے ہیں. دنیا کا ایمان یہ قانونی ایمان ہے. دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جانا، کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. جس طرح منافقین کو بھی مسلمان ہی کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے کہ لیگلی وہ مسلمان ہے. خالد بن ولید کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو اس بندے نے کلمہ پڑھ دیا تو پھر بھی انہوں نے اس کو مار دیا تھا. تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس نے میری تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، اس کے دل میں نہیں تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ دوسرا ایمان آخرت کے دن کا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، یہ ایک حقیقی ایمان ہوگا. اور اب جیسے قانونی ایمان میں تمام مسلمان برابر ہوتے ہیں. ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک پرہیزگار نمازی ہے، دوسرا فاسق ہے، لیکن باپ کی وراثت میں دونوں وارث ہیں. اب دیکھیں ابو بکر صدیق تھے ایک طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف عبداللہ بن نبی منافق تھا. اب ایسا ہے کہ امام حنیفہ نے قانونی مسلمان کی بات کی ہے، جو کہتے ہیں نا عمل الگ ہے ایمان الگ ہے، قانونی. اور امام بخاری نے حقیقی ایمان کی بات کی ہے. یہ باتیں حدیث سے ثابت ہے. عمل اور ایمان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. انسان کے اندر خیر شرافت بھی ہے تو وہ تواسی بالحق بھی کرے گا، صبر بھی کرے گا. اگر اس کے اندر حمیت ہے، غیرت ہے، تو بہت ممکن ہے کہ جو حق اس کو ملا اس کو وہ پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا، وہ دین کو غالب کرے گا. تو یہ بندے بندے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ تواسی بالحق و تواسی بالصبر کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز تم پسند نہ کرو. تو یہ اگر ہم اپنے لیے کچھ چیز کر رہے ہیں نا تو یہ تواسی بالحق و تواصو بالصبر جو ہے نا یہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی کرنا پڑے گا. کہتے ہیں فزیکل لا ہے، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں حرارت ہوتی ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں پر عمل ہوگا. برف ہو تو وہ ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ لوگوں تک یہ دین کا پیغام پہنچاؤ. قو انفسکم و اہلیکم نارا. کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان صلاتی وحی و ماتی للہ رب العالمین، کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. تو گٹھلی ایک ہے، جیسے آم کا درخت موجود ہوتا ہے تو یہ آگے انسان جو ہے نا اسی سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. سورۃ الحمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل الحلاکت ہے لکل واسطے ہر ہمزہ عیب لگانے والے کے، لمزہ اور غیبت اور تو نہیں ہے، سوری واو تو ہے نہیں ہے، غیبت کرنے والے کی.
الذی وہ جس نے جمع کیا مالن مال و عددا اور اس نے گن گن کر رکھا. اب ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا سورۃ العصر میں کہ ایمان بڑھتا ہے وتواسی بالحق صبر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج اور طبیعت الگ الگ بنائے. بعض لوگوں میں غور و فکر کا مادہ ہوتا ہے. جن لوگوں کو مادہ غور و فکر کی طرف ہوتا ہے یہ اللہ کی معرفت کی طرف جاتے ہیں اور ایمان میں ترقی کا باعث بنتے ہیں. عمل میں پھر شاید یہ کم ہو. کچھ لوگ فعال قسم کے ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ، بھاگ دوڑ بہت کرنے والے ہوتے ہیں، چاقو چوبند ہوتے ہیں. ان کے اندر عمل کا درجہ بہت ہوتا ہے. تو تواسی بالحق تواصو بالصبر جو ہے نا وہ پھر جو ہوتا ہے اس حساب سے آگے بڑھتا ہے. پھر ایسا ہے کہ انسان کے اندر نا دین کے لیے غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو وہ نا ادھر بولے. جیسے سورۃ اصل کا مکمل مضمون کہتے ہیں نا قرآن کا انڈکس سے زمانہ جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہے زمانہ شاید ہے. تو اس زمانے میں دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، تمام مضمون سورۃ العصر میں آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے انسان جو ہے وتواصو بالحق اور وتواصو بالصبر کرتا رہے. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونی چاہیے، اس کا قانون ہونا چاہیے، انسان کی اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہ جو ہم سورۃ ہمزہ پڑھ رہے ہیں نا ویل کہتے ہیں ہلاکت کو. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا، سورۃ مطففین میں بھی یہ آیا. تو انسان کی اخلاقی پستی کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی پچھلی صورت کا اس کے ساتھ ربط تو نہیں ہے لیکن اس میں جو اتنی اعلیٰ انسان کی اخلاق کی عادتیں بتائی گئی ہیں اس کے برعکس اس کا جو جوڑ بن رہا ہے سورۃ تکاثر کے ساتھ ہے کہ جو کثرت پہ مال جمع کر کے رکھتا ہے پھر فخر کرتا ہے. تو سورۃ مطففین میں جو ویل کا لفظ آیا تھا ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے. اب جب ڈنڈی مارتا ہے تو اپنا ایمان خراب کرتا ہے ایک چھٹانک آدھے چھٹانک کے لیے. اس کو ڈر ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مجھے جا کر جواب دینا ہے. قرآن میں یہ لفظ ویل کا لفظ جو ہے یہ 27 بار آیا ہے، 10 مرتبہ سورۃ مرسلات میں آیا ہے. اور وے کا کلمہ حسرت افسوس کے لیے آتا ہے، ویلک آتا ہے. وے کا انا قارون کے معاملے سورۃ القصص میں آیا تھا. جب وہ شان و شوکت سے نکلا تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ کیا ہمیں بھی یہ مقام ملتا. تو جب اس کی ہلاکت ہو گئی تو وے کا انا آیا تھا. وے کا کلمہ حسرت کے لیے آتا ہے، کسی کی شامت پر دکھ کے لیے آتا ہے. ویل جہنم کی وادی ہے جہاں کا عذاب شدید تر ہوگا، جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. ویل ہلاکت کو کہتے ہیں، بربادی کو کہتے ہیں، ہر ہمزہ لمزہ کے لیے. یہ ہمزہ لمزہ حتمہ یہ فعلا کے وزن پر ہیں، کثرت کا انداز ہے اس میں. منافق کی طرح جس طرح منافق کے اندر 3 یا 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں نا اس کی گھٹی میں ہوتی ہیں، یعنی وہ خوگر انسان ان چیزوں کو ہوتا ہے. ادھر بھی انسان کی عادت بتائی جا رہی ہے کہ اس کی عادتیں ثانیہ بن جاتی ہے، ہمزہ اور لمزہ دونوں کے معنی جو قریب بھی ہیں یعنی ایک جیسے بھی ہیں اور تضاد بھی ہے. اب مختلف امام راضی نے کچھ 4 رائے دی. ابن عباس نے کہا ہے ہمزہ کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، غیبت کرنا، لمزہ منہ کے سامنے کرنا، اور ہمزہ ہاتھ کے اشارے سے کرنا، کسی کا قول و فعل نقل کرنا، اور لمزہ زبان سے کہنا. ابو عالیہ کا قول ہے ہمزہ روبرو کرنا اور لمزہ پیٹھ پیچھے، یعنی انہوں نے ٹوٹل اپوزٹ کر دیا. اور چوتھا اس کا آتا ہے بلند آواز سے کرنا اور لمزہ آتا ہے اشارے سے کرنا. خلاصہ کیا ہے؟ لوگوں کی عزت پر حملہ آور ہونا، ان کے عیب گننا، جان بوجھ کر انسان کیوں کرتا ہے اسے؟ جان بوجھ کر کرتا ہے، کبھی حسد کی وجہ سے کرتا ہے، ضد کی وجہ سے کرتا ہے، کینے کی وجہ سے کرتا ہے. اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. وہ سوچتے ہیں میں بڑا نیک پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، تو میری مرضی میں منہ پہ جسے چاہے جو کہہ دوں. تو یہ حاضر اور غیر حاضر دونوں کے لیے آتا ہے. اور آج کے زمانے کی لذیذ ڈش یہ ہے، ہم جاتے ہیں نا دعوتوں پہ تو کھانے تو وہ ہم الگ کھاتے ہیں لیکن وہاں جو غیبت ہوتی ہے سب سے پسندیدہ اور لذیذ ڈش ہوتی ہے. تو لفظاً ہو یا اشارتاً ہو
کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے، شکل و صورت پر، کسی کے دین و اخلاق پر، دونوں پر ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اس آیت میں داخل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کر رکھے. ایک اور رائے کوئی شخص مراد تھا سورت نون، سورت مدثر میں جو ولید بن مغیرہ کا ذکر ہوا ہے، یا اخنس بن شریک کا، کہتے ہیں کوئی شخصیت تھی اس کے بارے میں ہوا ہے. لیکن عام انسان اس میں جنس کے طور پر جب آتا ہے تو وہ ہر عورت، مونس، مذکر، واحد، جمع سب آ جاتے ہیں. جب انسان کا اعلیٰ نصب العین نہیں ہوگا تو اس کا وقت ایسی صلاحیتوں، ایسے برے کاموں پر لگے گا. جو لوگ ہوتے ہیں نا اعلیٰ کام کرنے والے، وہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے. جو پستی میں گرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کم ظرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں اور خود کو صاحب ظرف سمجھتے ہیں اور ان کا ذکر پھر اس طرح کرتے ہیں. اب اسی کریکٹر کا مزید آیا الذی، وہ جس نے جمع کیا مالن، مال، وعددا، اور اس نے گن گن کر رکھا. اخلاق کی پستی اور کم ظرفی کا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے. اب ان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان کی جو محنتیں ہوتی ہیں، ان کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، وہ بتائی جا رہی ہے. تواصو بالحق، تواصو بالصبر تو نہیں ہے. تو ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ مال کے لیے ہوتی ہے. وہ مال کو کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، گنتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے میری سیونگ کتنی ہے، میری جائیداد کتنی ہے، میری فیکٹریز کتنی ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے کتنے شیئرز ہیں. مکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا، انسانوں کی عزت پر حملہ کرے گا، اور دنیاوی جدوجہد اس کی جو ہوگی مال جمع کرنے پر ہوگی اور اسی پر اس کی خوشی ہوگی. یکسب، وہ سمجھتا ہے، انا کے بے شک، مال اس کا، اخلدہ ہمیشہ رہنے والا ہے. گہری نفسیاتی حقیقت اس میں بیان ہوئی ہے. الحاکم التکاثر، سورۃ عادیات. گھوڑوں کو کہا گیا تھا کہ دیکھو کتنے وفادار ہیں، اور انسان کو کہا گیا تھا بالخیر لشدید، کے مال کی محبت میں بہت شدید ہے. دولت سے محبت، دلی تعلق، دولت کا پجاری ہونا، یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی، وہ خود بھی ہمیشہ رہے گا. اولاد کی طلب، بقائے نسل میں اولاد نرینہ ہو. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹا ہو، نام چلے گا، نسل بڑھے گی. قرآن کہتا ہے اللہ کے شیان شان نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو، وہ تم ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے. یعنی خلود، ہمیشہ رہنا، یہ کس کو کون انسان چاہتا ہے؟ لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو مال جمع کرتا ہے، یادگاریں بناتے ہیں، مقبرے بناتے ہیں، پیرامڈس بناتے ہیں، تاج محل بنتے ہیں. سورۃ ہود میں آیا ہے قوم عاد کو کہا گیا تھا کہ تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو اور ہر اونچی جگہ پر بیکار بے مقصد نشانی کھڑی کر دیتے ہو، جیسا کہ تم ہمیشہ رہو گے. یعنی جتنا مال ان چیزوں پہ لگتا ہے نا، اس سے کتنے غریبوں لوگوں کے گھر بڑھ سکتے ہیں، کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اب محل بھی تو بنے. اسپین میں الحمرا بنا ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں. احرام مصر دیکھ لیں، خاموش کھڑے ہیں آسمان کی طرف اونچے اونچے، چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں نا کہ وہ کہاں گئے جنہوں نے بنایا تھا ان کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی تھی نا اپنی لاٹھی پہ، اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا تھا. جب وہ لاٹھی گری تو وہ گرے، اور جنات جو تھے وہ مشقت کے کام کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کاش پتہ ہوتا تو ہم کب سے اپنا کام یعنی سٹاپ کر دیتے، نہ کرتے. آیت نمبر 4، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ، البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں. فعلا کے وزن پر یہ بھی آیا گیا کہ ہرگز نہیں، وہ ضرور آگ میں ڈالا جائے گا. اب حطمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی چیز کو چورا چورا کر دینے والی چیز. اور یہ لفظ جو آیا ہے صورت آیا تھا میرے خیال سے قصص میں یا نمل میں آیا تھا، سلیمان کے لشکروں کے لیے آیا تھا کہ جو چونٹی جو ہے نا وہ دیکھتی ہے کہ حضرت سلیمان کے لشکر آ رہے ہیں، تو وہاں وہ کہتی ہے لَيَحْتِمَنَّ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ، کہ کہیں وہ ہم کو پیس کر نہ رکھ دیں. سورۃ نمل میں آیا ہے یہ. اور
3 और जगहों पर भी आया है। घास उगती है तो वो खुशक होकर रेजा रेजा हो जाती है, वहां पर भी ये लफ्ज आया है कुरान में। तो लजुम्बज़न नबज़ा, किसी चीज को रद्दी और बेकार समझते हुए फेंक देना, या किसी चीज की परवाह ना करते हुए उसे पश्चिम पुट डाल देना। हुतमा से मुराद दोज़ख है। हतम यानी तोड़ना मरोड़ना, हुताम तोड़ी हुई मरोड़ी हुई या रेजा रेजा शुदा चीज को कहते हैं। ये लफ्ज किसी को रोंद कर रेजा रेजा करने के लिए भी आता है। मतलब यह है कि इन दौलत के नशे में बदमस्त लोगों को निहायत हकीर और जलील समझकर दोजक में फेंका जाएगा। वमा अदरा का मल हुतमा, और क्या चीज बताए आपको कि वो हुतमा क्या है। नारुल्लाह, आग है अल्लाह की, अलमुक़दा, भड़काई हुई। सारे कुरान में गालिबन यही एक मकाम है जहाँ दोज़ख की आग की निस्बत अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ की गई है कि अल्लाह ने इस आग को भड़काया है। इसी से इस आग की आप शिद्दत का अंदाजा कर सकते हैं। जैसे बैतुल्लाह आता है ना, इसी तरह रसूलुल्लाह, बैतुल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने एक और चीज को भी अपनी निस्बत दी है, नाक़तुल्लाह, जो ऊँटनी निकली थी। तो अब इस लिहाज से भी अल्लाह मुतकब्बरीन को सबसे ज्यादा रुस्वा कुन अजाब देगा। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए। और ये आग जो है ना, अल्लाह की लगाई हुई आग है। अब आग की और मजीद बताई जा रही है डेफिनेशन, अल्लाह थी वो जो तत्तलेहु चढ़ आती है, अलल अफएदा, दिलों पर। फवाद का लग़वी मानी आता है गोश्त का भुनना। अगर ये आ जाए फादा से, फादा लहम आए तो गोश्त का भुनना। इब्नुल फारस के नजदीक ये लफ्ज गर्मी और शदीद हरारत के लिए आता है। फवाद से मुराद दिल का वो हिस्सा जो इंसान के जज्बात की शिद्दत और तासीर से ताल्लुक रखता है। मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह की भड़काई हुई आग दिल के इस हिस्से पर जा पहुंचेगी जो जज्बात का मरकज है, जिसमें जर परस्ती, दौलत परस्ती, दौलत की मोहब्बत का जज्बा है, और जो दूसरे लोगों को हकीर और जलील समझने और अपने आप को बड़ी चीज समझने के जज्बात में हर वक्त सरशार रहता है। ये आग इसके जज्बात को और उसके दिल के इस हिस्से को भून कर रख देगी। इन्नहा, बेशक वो, अलैहिम, इन पर, मुसदा, बंद की हुई होगी, फी अमदिन, सतूनों में, मुमद्ददा, लंबे लंबे। यानी ऐसे लोगों को निहायत जिल्लत के साथ बेकार चीज समझकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, फिर ऊपर से मुंह बंद कर दिया जाएगा, और इसमें दरवाजे या खिड़की तो दरकनार कोई सुराख तक नहीं होगा। तो फिर अगली जो आयत है इसके कहते हैं कई मतलब हो सकते हैं कि ये आग ही लंबे लंबे सतूनों की तरह होगी, जिसमें ये बंद किए जाएंगे, यानी आग के शोले जो होंगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ उठकर जा रहे होंगे। दूसरा इसका मतलब ये है कि आग के लंबे लंबे सतूनों के साथ जकड़ कर ऊपर से मुंह बंद कर दिया जाएगा। और तीसरा ये है कि दोजख का मुंह बंद करने के बाद इसके ऊपर लंबे लंबे सतून रख दिए जाएंगे। अब ये किस तरह बंद किए जाएंगे, आप इसको इजी समझ सकते हैं। पहले जमाने के लोग तंदूर तंदूर करते थे, तंदूर के ऊपर वो एक ना परात रख देते जी, बंद हो गया। आज हमारे पास अवन है, अवन में जब चिकन डालते हैं टेम्परेचर सेट करके आप अवन की डोर बंद करते हैं, तो वो होता है। तो आखिरत और अल्लाह पर ईमान ना लाने वाले, अब इसमें देखें चुगलखोर और गीबत करने वाली, अखलाकी बुराइयां करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्र के करीब हुआ तो आपने सहाबा कराम से कहा कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, लेकिन कोई खास बड़ी वजह नहीं है, बड़ी बात नहीं, हालांकि वो गुनाह कबीरा है। हदीस में वो बड़ी इसलिए कहा कि उनको हम लोग बहुत लाइट लेते हैं। हम पटाख से ना वो किसी की गिबत भी कर लेते हैं और किसी की बात को वो चुगली भी मार देते हैं। तो आपने उसमें कहा कि एक तो जो थी ये चुगलखोर थी, यानी बात इधर की उधर उठा के ले जाती थी, और दूसरी कब्र वाली मैयत जो थी वो पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाती थी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सबके घरों में अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला रमजान आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें
صحت تندرستی کے خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے کہ اس میں ہم عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. یہ جہنم کی جو آگ ہے جو ستونوں میں بند ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچا کر رکھے اور جنت والوں میں شامل کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.